السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ قرآن شریف۔ پیارو دیکھو ہمارے سرکار سے کون کون محبت کرتا ہے۔ ایک مسلمان جن کی وفاداری دیکھیے، شیر مکہ شریف میں ولید کافر کے پاس سونے کا ایک بت تھا۔ شیر مکہ شریف میں ولید کافر کے پاس سونے کا ایک بت تھا جس کو اپنا دیوتا مانتا تھا، اس کی پوجا کیا کرتا تھا۔ ایک دن اس بت میں ایک حرکت پیدا ہو گئی اور وہ بولنے لگا۔ ولید اس کی طرف متوجہ ہوا۔ بت کہہ رہا تھا، اے لوگو، اے دنیا والو، محمد اللہ کے رسول نہیں ہے، ان کی بات ہرگز نہ ماننا۔ ولید بہت خوش ہوا، گھر سے نکل کر اپنے دوستوں، اپنے احباب، اپنے رشتہ داروں سے ملا اور کہا، مبارک ہو، آج دیوتا بولا ہے اور صاف صاف اس نے کہا ہے کہ محمد اللہ کے رسول نہیں ہے۔ یہ سن کر بہت سے لوگ ولید کے گھر آئے تو ان لوگوں نے بھی بت کو دیکھا کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف وہی بولی بول رہا ہے۔ سب کافر اس نئے واقعے سے بہت خوش ہوئے۔ ولید نے اعلان کرایا۔ دوسرے دن بہت بڑا مجمع ہوا۔ کافروں نے پیارے مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر بھیجی کہ آپ آ کر ہمارے دیوتا کا بیان سن لے۔ چنانچہ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ جب سرکار پہنچے تو بت اس طرح بولنے لگا، اے مکہ والو، خوب جان لو کہ پیارے مصطفیٰ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہے۔ ان کا یہ قول سچا ہے اور ان کا دین برحق ہے۔ تم اور تمہاری بت جھوٹے ہیں۔ اگر تم اس سچے رسول پر ایمان نہ لاؤ گے تو جہنم میں جاؤ گے۔ لہذا عقل سے کام لو اور اس سچے رسول کے غلام بن جاؤ۔ بت کا یہ اعلان سن کر ولید جھنجھلا اٹھا اور اپنے دیوتا کو اٹھا کر زمین پر مار دیا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لانے لگے تو راستے میں ایک سبز پوش گھوڑا سوار حضور کے سامنے آیا۔ اس کے ہاتھ میں تلوار تھی جس سے خون ٹپک رہا تھا۔ حضور نے فرمایا، تم کون ہو؟ وہ بولا، حضور، میں جنات کی قوم میں سے ایک جین ہوں اور میں سرکار کا غلام اور مسلمان ہوں۔ طور پہاڑی پر رہتا ہوں۔ میرا نام موہین ہے۔ میں کچھ دنوں کے لیے گھر سے باہر گیا ہوا تھا۔ آج جب میں اپنے گھر واپس آیا تو دیکھا گھر والے رو رہے تھے۔ میں نے پوچھا، تم سب کیوں رو رہے ہو؟ کیا بات ہے؟ کیا وجہ ہے؟ کیا راز ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ایک کافر جس کا نام مسافر ہے، وہ کل مکہ گیا تھا۔ وہاں اس نے ولید کی بت میں گھس کر پیارے رسول اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بکواس کی ہے اور آج پھر گیا ہے تاکہ بت میں گھس کر حضور کے خلاف بکواس کرے۔ گھر والوں سے یہ بات معلوم کر کے مجھے اس کافر جین پر بڑا غصہ آیا۔ میں سخت غصے میں آیا۔ میں نے تلوار لے کر اس کے پیچھے دوڑا، اسے راستے میں قتل کر دیا۔ پھر آگے بڑھ کر میں ولید کے بت کے اندر گھس گیا اور یا رسول اللہ، آج بت سے جو آواز نکلی ہے وہ میری ہی آواز ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قصہ سن کر خوشی کا اظہار کیا اور فرمایا، اپنے اس غلام جین کے لیے دعا فرمائی۔ پیارو دیکھو، جو ہمارے رسول کی بارگاہ میں گستاخیاں کرتے ہیں ان کا حال کتنا برا ہوگا۔ تو دیکھیے پیارو، سرکار سے محبت رکھیے، سرکار سے الفت رکھیے، سرکار کو اپنے جیسا نہ سمجھیے، اور جو اپنے جیسا سمجھتا ہے پیارو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جو سرکار کو وفادار ہوتا ہے وہ جنت میں داخل ہوتا ہے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت الشیخ امام احمد رضا خاں فاضل بریلی فرماتے ہیں، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، اور تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔